چلیے رکو نمبر 25 211 211 سے 216 تک ٹاپک لکھیے جنت صرف خیالات سے نہیں اعمال سے ملتی ہے. اس کا ایک آسان ٹاپک دوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بھی بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، دنیا کی زندگی خوب زینت دار بنا دی گئی. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ دے دے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت یعنی اپنی چاہت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ام حسبتم، آپ ذرا سا دل پہ لیجئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، وہ یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گے. زلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ نہیں ہوتا وہ لفظ، بالکل وہی ہے. کیوں کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. سن لو، اللہ سن لو، کیا نصر اللہ قریب، کہہ دو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. یہاں رکیے، یہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب. نبیوں کی زندگی میں بھی اللہ کا یہی اصول تھا، آج بھی یہی اصول ہے. اللہ کی مدد ہے ایمان والوں کے ساتھ مگر مشروط، کنڈیشنل ہے. تم یہ کام کرو میں وہ کروں گا، تم اپنا حصے کا کام کر لو میں اپنے حصے کا کر دوں گا. لیکن امپلائی کام کر لے تو جو امپلائر ہے اس کے ذمہ بن جاتا ہے اس کو پے دینا. تو جو امپلائی کام نہیں کرتا وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ مجھے پے ملے گی، بس اسی کو سمجھ لیجئے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا. رکیے ذرا اس آیت پہ، کتب علیکم القتال، ہے کسی تفسیر کی ضرورت اس کے لیے؟ میرے جیسی زبان کی ضرورت ہے اس کو بتانے میں کہ اسلام میں جہاد کا کیا مقام ہے؟ کتبہ فریدہ، ابھی آپ نے بڑا کتب علیکم الصیام. اقسام بر میں اللہ بتا رہے ہیں امت مسلمہ پہ جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے. آج ویسٹ کہتے ہیں مسلمان خون کے پیاسے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں اچھا لگتا جہاد کرنا، پر تم پر فرض ہے. کب؟ جب لوگ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری نسلیں سب کچھ لینے کے در پہ ہیں اور تم صرف اپنے آپسی جہاد کر رہے ہو کہ میری کوٹھی بڑی ہو جائے اور میری گاڑی بڑی ہو جائے اور میرے پردے اپ گریڈ ہو جائے. تو پھر جو ہوگا وہ ہو رہا ہے، پھر رونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تم دیکھ لو تم کر کیا رہے ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو. اس کا تعلق صرف جہاد سے نہیں ہے، فطرت کی بات ہے. جو چیز اچھی نہیں لگتی نا وہ اچھی ہوتی ہے. جیسے نصیحت، دوائی کڑوی لگتی ہے. اللہ نے آپ کو مجھے محنت کا حکم دیا، ہم نہیں کرتے تو ہمیں تو برا لگ رہا ہے لیکن اس کا فائدہ ہوگا. رائٹنگ اچھی نہیں لگتی لیکن فائدہ ہے. ہمیں فائٹنگ اچھی لگتی ہے اس کا نقصان ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق دین کو دیکھو گے تمہیں ساری باتوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، کون سی جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے اور تم محض بے خبر ہو. تو اس رکوع 25 میں 3 آیتیں ایمان سے متعلق ہیں، نوٹ کر لیجئے. 212 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اس پہ ایک کوڈ لکھیے. کچھ لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جیسے میرے جیسے کوشش کریں نا جنت ملے، اور کچھ لوگوں کو جنت ڈھونڈتی ہے. اللہ میں وہ بنا دے. آپ کو پتہ ہے جنت کن کو ڈھونڈتی ہے؟ جو توحید کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں.
جو حقیقت میں اللہ کو پا کر پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوششوں میں زندگیاں کھپاتے ہیں، جو اپنا نفس اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی جن کی زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، جو صبح و رات شام ایک ہی بات کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہماری نماز روزہ ٹول ہے کس کام کا؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آج امت کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے تو پھر دیکھیے یہ دنیا میں ورلڈ لیڈر بن کر پوری دنیا میں عزت پائیں گے۔ آج ہم تو بے عزت ہوئے ہیں نا، اور پھر جو دل کرتا ہے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت دیکھیے 213، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتُلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اس کا ٹاپک اس کے اندر لکھ لیجئے، اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں۔ دیکھیے اختلاف کے کچھ گاڑیاں ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہی ہیں تو دوسری گاڑیاں ویسٹ ٹو ایسٹ جا رہی ہیں، سارا دن روڈز پہ یہ ہو رہا ہے۔ مخالفت کیا ہے؟ ادھر سے آنے والی گاڑی اس میں ٹکرانے لگے، دیٹ از ناٹ ایکسپٹیڈ۔ آیت 214 میں دیکھیے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ پر نظریں لگائیں تو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اپنے کام کرنے والا بنا دے۔ آگے جی رکوع نمبر 26 217 سے 221 217 221، ٹاپک لکھیے اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر کرنا جرم عظیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اللہ نے 4 جواب دیے کہ جو تم کر بیٹھے ہو تمہیں اس کا نہیں پتا۔ مکہ والوں، تم نے نبی کو نکالا، تم نے ان پر پرسیکیوشن کی، تم نے بلال کو کانٹوں پہ لٹایا، تو اب تم اتنے سوال کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے۔ آج بھی یہی سوال جواب ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام بربیرک لگتا ہے۔ فرمایا یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی زندگی کے سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے برعکس البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اچھی سی دعا مانگے اپنے لیے کہ اللہ ایمان کی بلندیاں عطا فرما۔ اب اقسام بر میں کچھ نیگیٹو چیزوں کی بھی بات ہے کہ دین کیا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے شراب اور جوا۔ یسألونک، لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، دنیا کے کاموں کو بھی اور دین کے کاموں کو بھی۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے آگے یعنی اتنی باتوں میں سے آگے 221 سے آنورڈ خواتین اور گھریلو زندگی کے مسائل ہیں۔ ان کو آپ آئلی قوانین کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو سوشل تھنگز کہہ سکتے ہیں، اور شادی بیاہ نکاح ایون عورتوں کی بیماری کے دنوں کی باتیں ہیں، کیونکہ یہاں سے طلاق عدت اور یہ سب شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اب آپ کو آگے پتہ کیا لگے گا، وہ جس کو کہتے ہیں نا گھریلو کہانی سن رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتی ہوں کہ اس قرآن کو لوگوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں۔ ذرا سنیے گا، اور ویسٹ میں رہنے والے پیرنٹس کے لیے یہ آیت ذرا سا کان کھول کر سننے والی ہے۔ فرمایا اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو، یعنی کوئی مرد اپنا نکاح کسی مشرک عورت سے نہ کرے،
کوئی ماں اپنے بیٹے کا نکاح کسی مشرکہ سے نہ کرے، اور باقی بھی چیزیں، کیونکہ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ وجہ بھی بتا دی کیوں نہ کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا آگ میں جائے، تم چاہتے تمہاری بیٹی آگ میں جائے، تو ظاہری بات ہے کہ آگ کو پوجنے والے کے ساتھ رہے گا تو اس کو کیا چیز سمجھ آئے گی۔ یعنی یہ بہت اہم آیت ہے، اور ان آیتوں کی تفسیر آپ ضرور ان کو لنک بھیجیے، کئی سیٹس ہیں، بہت کھل کے اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور آج ویسٹ کے اندر کہانی گھر گھر کی، مجھے الحمدللہ 23 سال ہو گئے یو ایس اے میں آئے ہوئے، میں نے سیدھا حساب 2000 کا رکھا ہوا ہے، رفلی اباؤٹ کہتی ہوں۔ وہ 23 سال پہلے سے لے کے آج تک کام یہی ہے الحمدللہ، فوکسڈ آن مائی جاب الحمدللہ۔ اس وقت جو لوگوں کے سوال آتے تھے اس میں، اور آج 2024 کے جنوری فیبروری مارچ میں جو سوال ہیں، زمین آسمان تو میں نہیں کہوں گی، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گرے اور بلیک کا فرق آ گیا۔ کارڈ دے رہے ہیں پیرنٹس، وہ بیٹے کی شادی ہے، یہ مہندی ہے، یہ ابٹن ہے، یہ ہے، بیٹی کی شادی، اچھا کدھر ہو رہی؟ جا کے دیکھا تو وہ نان مسلم لڑکا تھا، نہیں بھی شادی تمہیں کرنی پڑتی تو کر دو، یہ مہندی کیوں کر رہی؟ خاندان کو کیا کہیں گے، برادری کو کیا کہیں گے؟ یعنی آج یہ ٹاپک اتنا پلیوٹیڈ ہے، اتنا ہے کہ مجھے گھن آتی ہے، زخم میں سے گھن آتی ہے نا۔ یاد رکھیے، شادی خانہ آبادی، ناٹ شادی خانہ بربادی، ہر 3 میں سے 1 یا 2 گھر ٹوٹ رہا ہے، جو ساتھ بھی رہ رہے ہیں وہ بھی شاید کسی مجبوری پہ رہ رہے ہیں۔ آج مسلم اور نان مسلم شادیاں اس اسیمیلیشن کا نتیجہ ہے جو انٹرمنگل ہونے کے نام پہ بچوں کو ہر چیز میں ڈال دیا، نہیں پھر بچے پیچھے رہیں گے۔ وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ فیئر آف لیونگ بہائنڈ، صحیح بولا میں نے؟ فومو، یہ دیکھیں نا علم والے بیٹھے ہیں جی، یہ نئی ٹرم ہے، باہر والے بھی سن لے، پاکستان والے، انڈیا والے، کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یولو تو بھی آپ کو لیکچرز میں ایک میں دن، یو لیو اونلی ونس، یہ آج کا سلوگن ہے۔ اور کیا ہے؟ فومو، ہائے ہم پیچھے نہ رہ جائیں، جنت کی بس مس ہوتی ہے تو ہو جائے، جنت کی ٹرین مس ہوئی، جنت کی فلائٹ مس ہوئی، ہونے دو، لوگ ہمیں نہ پیچھے کریں تو نتائج وہی ہوں گے جو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے، یا گھر ٹوٹتا ہے یا دین چھوٹتا ہے، یہ لکھ لیجئے۔ وہ جوڑا خوش رہے گا تو اسی بات پہ رہے گا، نہ تم چھیڑو نہ میں چھیڑوں اپنے آپ کو، لکم دینکم ولی دین، تم جمعے میں جاؤ میں اتوار میں جاؤں گا، تم بت کو پوجو میں اس کو پوجوں گا، ٹھیک ہے پھر رہیے، لیکن پھر دلوں کا سکون نہیں، پھر جو آگے نسلیں وہ کس دین پہ ہوں گی؟ تو ان آیتوں کو ہلکا نہ سمجھیے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں ایمان سے متعلق رکوع 26 میں 2 آیات آئیں۔ پہلی آیت 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر کے بے زمین ہو جائے گا وہ سب سے بڑی زمین پائے گا، یہ لکھ لیں۔ یہ آگے بھی سورۃ نساء میں آئے گا، وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ مَرَاغَمًا کَثِیرًا، کوئی ہجرت کرتے ہوئے ڈرے نہ۔ بی بی ہاجرہ کی ہجرت، حضرت ابراہیم کی ہجرت، قربانیاں یاد رکھیے، اللہ نے پوری دنیا کو اس اسلام کے نور سے روشن کر دیا ایک گھرانے کے صبر سے۔ آج اگر آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اور شوہر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر دین کے رستوں میں کھپ جائیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا اور دین کو بھی دنیا میں پھیلائے گا۔ پھر آیت 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تاکہ پاکیزہ نسلیں پیدا ہوں۔ اور میں نے تقابل کر کر کے دکھائے ہوئے کہ ایک مسلم اور ایک نان مسلم کی شادی اکٹھی کر دیں، رات سے لے کے فجر کی نماز تک 10 کلیشز ایٹ لیسٹ دونوں میں ہوں گے، اسلامکلی بھی اور لیگلی بھی، جائز اور ناجائز، میاں اور بیوی کے حدود کے معاملے سے، نمازوں کے پڑھنے اور نمازوں کے اوقات سے۔ تو گھر کہاں نہیں بنا، بات بات پہ تو دونوں لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2-3 سال بعد 1-2 بچہ چھوڑ کے گوری چلی جاتی ہے، دادی لے کے پھرتی ہے بیچاری پوتیاں پوتوں کو۔ اتنا درد ہے میرے دل میں اس موضوع پہ۔ بہت سال پہلے سے میں جانتی ہوں یہ گھرانہ کیسے وہ دادی بیچاری اپنی وہ بچیوں کو ہمارے پاس مسجد میں لاتی تھی، کیونکہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی تو بچیاں پکڑ کے ماں کو دے دیں کہ یہ ادھر چلی گئیں تو یہ ہوگا، اور آج وہ بچیاں کیا ہیں؟ اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت کرے، کوئی نہیں رہتا۔
اور جو ملکوں کے قانون ہیں سیٹرڈے ادھر تو ویک ڈیز ادھر تو وہ دونوں طرف بچوں کا رشتہ تو رکھتے ہیں نا. پھر وہ میاں بیوی لڑتے ہیں تو ماں باپ کے بھی خلاف ہوتے ہیں. بس ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. تو لکھیے جو اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آگے دیکھیے رکوع نمبر 27 222 سے 228 ٹاپک ہے ایلا اور عدت کے احکامات. اب یہاں سے طلاق کا موضوع ایک قسم کا شروع ہوتا ہے. طلاق میں چونکہ عدت ہوتی ہے اور عدت کا تعلق پیریڈ سے ہے. کیونکہ کچھ لوگ ابھی سن کر حیران ہوں گے کہ پیریڈز کی بات، مینسٹریشن کی بات، عورتوں کی بیماری کی بات قرآن میں کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اس سے آگے طلاق کا تذکرہ ہے اور طلاق میں جو عدت ہوتی ہے، جو ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس پہ بہت کچھ ہے. کسی کو سننا ہو تو ایک لیکچر ہے نکاح سے طلاق تک، اس کو سن لیں. 1 گھنٹہ کچھ منٹ کا لیکچر ہے اور اس سے یقین کریں میں کہتی ہوں ہر بچی کو سننا چاہیے، بچے کو شادی سے پہلے، کیونکہ ہمیں شادی کرتے وقت بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہاں دیکھیے کہ عورت کو کھیتی کہا گیا. کچھ عورتیں بڑی ناراض ہیں اس پہ، ہم کھیتیاں کیوں بن گئی؟ تو آپ کو کیا بننا ہے؟ پھول بننا ہے، چاند بننا ہے. دیکھیے نا فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں عام طور پہ عورت کو چاند کہتے ہیں. کسی کو مشکل ہوتی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے؟ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ جدھر مرضی دکھے، جس کے مرضی ہو دل پہ بجلیاں ڈالیں. پھول ہے جی تو پھولوں پہ بھنورے آتے ہیں، اڑ اڑ کے خوشبو لے کے اڑ جاتے ہیں. قرآن نے عورت کو کھیتی کہہ کے مرد کو پہلے کسان بننا سکھایا. شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں کسان والے سارے مراحل ہیں. مبہم بات کر رہی ہوں. کیسے وہ پانی ڈالتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر وہ بیج اگتا ہے، پھر کھیتی تیار ہوتی ہے. شوہر بیوی کے تعلق سے اولاد بھی اسی طرح سے ملتی ہے. اللہ نے مرد کو ایک قوام بن کر، ایک عورت کا ذمہ دار بن کے جینا سکھایا ہے. آج ویسٹ نے عورت کو خالی کر دیا. 4 قسم کے بچے لے کے عورت پھر رہی ہے، بھمرا اڑ گیا. اس کو خوشبو چاہیے تو وہ لے کے چلا گیا، جس دن دل بھر گیا نکال گیا. کھیتی تو آپ کی کنسٹڈی میں ہوتی ہے. کوئی پرندہ بھی کہیں سے آ جاتا ہے تو کسان کو فکر لگتی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. تو یہ مزاج ہم نے فلموں سے سیکھا. ہمارے عورت اور مرد کی شادی اور طلاق فلموں سے، شادی کا طریقہ بھی فلموں سے اور طلاق کا طریقہ بھی فلموں سے. طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. اوپر بجلی گرجتی ہے، پھر عورت کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے مرد اور کہتا ہے اب تو جا جا تجھے طلاق دی. اور وہ رو رہی ہے میرے سرکار مجازی خدا میں باہر کہاں جاؤں گی. وہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، تم تو اب میرے لیے غیر محرم ہو. نہ حول ولا قوت الا باللہ. وہ اسلام جو مرغی کاٹتے وقت کہتا ہے تھوڑا سا جھٹکا دے کے چھوڑ دو، اس کا گندا خون نکل جائے، اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دو. وہ ایک عورت جو ابھی مسز ہے ٹپ ٹپ کرتی، گاڑی کی چابی، ٹسلا کی گاڑی، پرادا کا پرس فلاں پکڑ کے، جس مرد کی وہ بیگم ہے، صرف مرد کے منہ سے 3 لفظ نکلے طلاق 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 تو وہ بیوہ ہو گئی یا بیوی بھی نہ رہی. تو کیا ہو گئی؟ کیوں ہمیں نہیں پتا یہ باتیں؟ شادی کی تیاریاں 6 مہینے کرتے ہو. کوئی ایک چھوٹا سا ان آیتوں کا کورس تو کر کے کرا لو کہ تمہاری شادی ہوتی کیا. پھر اس امت کی نسلیں آج وہ گمشدہ بھیڑوں کی طرح پھر رہی ہیں تو کس کا قصور ہے؟ اللہ ہمارا یہ درد قبول کرے اور ہمیں اپنے بچیوں کو ان کی شادی سے پہلے کم از کم قرآن پورا ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے ماں باپ میں شامل کر دے. فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا دینے کے پورے حقدار ہیں.
اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا پتہ چلا کہ خاص شوہر بیوی کے تعلقات ہیں اور بات ہو رہی ہے ایمان پہ. ایمان ایمان. اس پورے رکوع میں 2 آیتیں ایمان سے متعلق ہیں. رکوع نمبر 27 میں ایمان سے متعلق آیات، 223 نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم میں اینڈ پہ کیا ہے وبشر المومنین. کیا پتہ چلا کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز اولاد اور سب سے بڑی ذمہ داری تربیت اولاد ہے. عورت سب قربان کر دیتی ہے اولاد کی خاطر، تو ان اولادوں کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے. دوسری ہے 228 البقرہ، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر پہ یہ آیت پوری ہو رہی ہے. کیا پتہ چلا کہ خواتین کے معاملات میں عورت کی دیانتداری ایمان کا حصہ ہے. یعنی جب لڑکیاں ڈھونڈنے جائیں تو ایمان والی ڈھونڈیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنا بچیوں میں بہوؤں میں ایمان ہوگا وہ ایمان نسلوں تک منتقل ہوگا. اور یہ بھی چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ عبادات سے جو ایمان ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، وہ معاملات میں جھلکتا ہے. جتنا شوہر اللہ سے ڈرے گا اتنا صبر کرے گا، جتنی بیوی اللہ سے ڈرے گی اتنا صبر کرے گی. اور باقی بھی رشتوں میں یہی اصول ہے. کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. شوہر کے لیے اس کی بیوی کسان کی کھیتی کی طرح قیمتی ہوتی ہے کیونکہ اس سے فصل ملنے والی ہے. اسی طرح قسموں کے بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ طلاق بھی ایک قسم ہی ہے اصل میں جو مرد کھا لیتا ہے. اور اس میں ایک جنرل رول لکھ لیجئے، عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 28 شروع ہو رہا ہے. طلاق کے احکامات ہیں 229 سے 231. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کیا کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہیں جانا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ. ایسے نہیں لگ رہا جیسے ماں باپ اپنی بیٹی دیتے وقت نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا ہماری بیٹی کو خوش رکھنا، بڑے لاڈوں سے پالی ہوئی ہے، یہ اکیلی بیٹی ہے، یہ اتنے بھائیوں کی بہن ہے. کیا کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا اتنا دفاع کریں جتنا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. آپ نے دیکھا طلاق کا کتنا سسٹمیٹک طریقہ ہے. اس پہ وہ لیکچر بھی سنیے. اور میں یہاں بتا دوں پچھلے 2 سالوں سے دورہ قرآن میں ان آیتوں پہ پورا فلو چارٹس کے ساتھ وہ طریقہ ڈلوا رہی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی کلی طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوگا. اس کو کھول کر سن لیں تو اس میں طلاق اور نکاح کے موضوع میں ہمیں کیا پتہ چلا. وہ لوگ جو خود پر ظلم کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کا مذاق بہت بڑا گناہ ہے. آگے یہ موضوع پورا ہوگا. رکوع نمبر 29 232 سے 235 بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کے مسائل. آپ کو یہ قرآن کیسی بک لگ رہا ہے؟ کیا عورتوں کے مسائل کی بک نہیں ہے؟ کسی ویسٹرن شخص نے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن ایک محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ بات بھی ویسے غلط ہے، تو میں کہتا کہ اس قرآن کو لکھنے والی کوئی عورت ہے.
قرآن ویمن رائٹس اس طرح دیتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کون سے لفظ سے آ کر عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے کراتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ دیکھیے کبھی طلاق کی صورت میں بچے بھی ہوتے ہیں، قرآن نے ان کا بھی طریقہ بتا دیا کہ میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں لیکن بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس میں عورت کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بات بھی ہے، جو کہ آج بھی پروون ہے کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ خود بھی صحت مند رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی۔ ماں کو اس بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے، پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر آپ تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کسی اور عورت سے پلوانا ہو، جب کہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھال رہا ہے۔ اب یہاں سے بیوہ عورت، آگے طلاق کی باتیں تھی نا، اب آگے بیوگی کی عدت یا ان کے مسائل ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور اپنے نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ دیکھیے عورت کی عدت کے دوران نکاح کا ایشو قرآن میں ہے، جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا وہ کیا کریں گے؟ جو شوشے پھیلتے ہیں ان کو ذرا سامنے رکھیے کہ آج پوری امت سے کچھ ساری کرسیوں سے ہٹا کر پہلے قرآن نہیں پڑھانا چاہیے۔ تم ووٹ لینے نہیں کھڑے ہو سکتے، پہلے قرآن پڑھو۔ تم سیاست میں نہیں جا سکتے، پہلے قرآن پڑھ کے آؤ، پھر دیکھو کیا ہو۔ ملک بھی سیدھے ہو جائیں اور حکمران اور عوام تو اللہ ہی اس کو سیدھا کرے۔ تو کیا ہے ایمان کی آیتیں؟ اس میں سے ایک آیت رکوع 29 میں 232 بقرہ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، طلاق شدہ عورت کی نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ تو ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، اللہ ہدایت دے ہمیں۔ کیا سیکھا ہے؟ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی، زیادہ زیادہ مدت 2 سال ہے۔ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 ماہ ہے۔ اب یہ جو طلاق ہے نا اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ طلاق بائن یا رجعی، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے، اس کے بعد عورت کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے سے نہیں روک سکتے۔ آئی ریکویسٹ کہ آپ سارے وہ موضوع ڈیٹیل سے سنیے، مجھے پتا ہے بڑا آپ کے دماغوں میں سوالوں کا ایک گٹھڑ ہوگا، تو آپ اس موضوع کو لکھ لیں اپنے پاس، بعد میں سنیے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی بات سمجھ نہ آئی تو انشاءاللہ اس کو پوچھ لیجیے گا۔ پھر کیا سیکھا کہ طلاق کی صورت میں بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے نہ باپ کو، یعنی آپس میں اچھے طریقے سے تقوی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے۔ بیوہ عورت کی عدت کے دوران اس عورت سے نکاح کا اشارہ کیا جا سکتا ہے لیکن پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا، یعنی عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، یہ گناہ ہوگا۔ رکوع نمبر 30، مہر اور رخصتی سے پہلے ہونے والی طلاق کے احکامات، آیت 236 سے 242۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ ترجمہ دیکھیے گا، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال یعنی کھاتا پیتا اچھا مرد کمانے والا اپنے انداز سے، اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو
اور تم نے ان پر مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے۔ اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کبھی کبھی رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہوتی ہے، نکاح ہوا تو ٹوٹ گیا، اس کے مسائل ہیں۔ اور آپ دیکھیے نکاح طلاق کے مسائل میں فکر کس کی ہے؟ نمازوں کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہاں دیکھیے کہ امت وسط اور یہاں صلاۃ وسطی، اس کا ایک ربط جوڑ لیجئے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی یعنی عصر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ عموماً نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے سمجھوتے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آگے بیوہ عورت کے حقوق، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، یا آیت اب منسوخ ہے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی آیتیں ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں پہ طلاق، عدت اور یہ سارا موضوع پورا ہوا، اب پارے کا اینڈ ہے۔ غزوہ بدر قریب تھی، اللہ نے ماضی کے واقعات دو سنا کر صحابہ کے دل سے جہاد کی رغبت اور موت کے خوف کو نکال دیا۔ رکوع نمبر 31، 31، 243 سے 248، بنی اسرائیل اور جالوت کا واقعہ۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکریں۔ اس کو سوچ لیں ذرا، کہیں میں نہ شکری تو نہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ خاموشی، کیونکہ یہ آیت آگے دوبارہ آنی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیتیں صحابہ کے دلوں پہ پڑتی تھی، ہمارے تو کان سنتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے اور کیا کہا ہے۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ اسی کو تم پر چن رہا ہے، یعنی برگزیدہ کیا اس کو، اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان ایمان ایمان، فیل کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کا 2/3، 2/3 حصہ ایمان سے متعلق ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ کر مسائل میں الجھے رہتے ہیں، فقہی باتوں میں پریشان ہیں۔ قرآن فقہ کو نہیں چھیڑتا، آپ نے آج 2-3 دنوں میں کوئی فقہی بات نہیں سنی ہوگی۔ تو اس رکوع میں 31 رکوع میں ایمان سے متعلق ایک آیت 248 بقرہ، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک مال سے زیادہ علم کی اہمیت ہے۔ پھر اس سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو دگنا عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ صرف دعوے کرتے ہیں اور جب کام کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر آخری چند آیتیں، رکوع نمبر 32 ہے، 249 سے 52. رکوع اگلے پارے میں پورا ہوگا، ہم چاہیں تو یہاں بھی رک جائیں، لیکن ہم ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ٹاپک لکھیے حضرت داؤد پر اللہ تعالیٰ کا انعام. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا. یہ دنیا کی نہر تھی. لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو تھوڑے پہ نہیں رہتے. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. مسلمان ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، اپنے ایمان کے ہتھیار سے لڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ان کا طالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، آپ بھی مانگے ساتھ. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور کفار قوم پر ہماری مدد کر. چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. تو یہ تھا پارہ نمبر 2. الحمدللہ. ایمان سے متعلق آیت رکوع 32 میں ایک آیت ہے، 249 بقرہ. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ. کیا پتہ چلا دنیا کی نہر سے زیادہ پی لینے والے اللہ کی راہ کے مجاہدے نہیں کر پاتے. یہ ہے آج کی امت وسط جو اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر پا رہی، اس کا مسئلہ. دنیا لیتے لیتے ہلکان ہے، حل میں مزید، حل میں مزید، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. ان کو بھی غصہ آتا ہوگا دینداروں پہ کہ ہر وقت یہ ہمیں بلاتے رہتے ہیں، یہ کرو، یہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ان کو ہماری مجبوریاں نہیں پتا. صحیح کہتے ہیں. آپ ایک دفعہ دنیا میں ایک قدم رکھے، دوسرا آپ کا خود ہی گرے گا. اور آپ جتنے بزی ہوں گے اتنا تو شاید کوئی عالم دین بھی نہ بزی ہو. تو کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارتے، کسی قسم کے حالات میں ان کی ہمت نہیں ٹوٹتی، اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. پھر اس سے ہمیں ایک اور میسج ملا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹا دیتا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اللہ اور اپنے درمیان آنے والی ہر چیز کو زندگی سے نکال دینا ہے. یہی امت وسط کو میسج تھا. ہم نے ایمان کی شاخوں میں 2 شاخیں پہلے پارے کے ساتھ کی، 2 شاخیں آج ہیں، اور برانچز آف ایمان میں تیسری چیز جو آتی ہے حدیثوں میں، انشاءاللہ اس کی ساری حدیثیں بھی آپ بعد میں سنیں گے، فرشتوں پر ایمان. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے جب تک ہم فرشتوں کے بارے میں صحیح نہ سوچیں. کیا؟ نمبر 1، فرشتے نور سے بنے ہیں. فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہیں. دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے. تیسری بات ہے فرشتے سستی نہیں کرتے اور نافرمانی نہیں کرتے. اللہ ہماری سستیاں بھی دور کر دے. لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم کے آیت 6 میں آتا ہے. یعنی وہ فرشتے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں. فرشتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ مختلف ذمہ داریوں میں مصروف ہیں، یعنی ہر ایک کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے مختلف کاموں کے لیے. جاب ڈسکرپشن سب کی کلیئر ہو تو جھگڑے نہیں ہوتے، دل کھٹے نہیں ہوتے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. یہ آپ کو پورے عقیدے کے بیان پڑھا رہی ہوں کیونکہ کئی لوگوں نے فرشتوں کے لیے بھی بہت من گھڑت باتیں کی. فرشتے ہر چیز کا حساب لکھ رہے ہیں اور فرشتوں کا روحانی اور نورانی وجود ہماری عقل سے بالاتر ہے، ہم نہیں جان سکتے. دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بن دیکھے مان لیتے ہیں. فرشتوں کا مادی وجود نہیں ہے لیکن ہم ان کے وجود پر ایمان لاتے ہیں.
کیونکہ یہ یؤمنون بالغیب میں آتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی کچھ اور خصوصیات جس پہ ایمان لانا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اتباع اور اطاعت ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، فری ول نہیں ہے، ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ جیسے انسانوں میں کمزوریاں آ سکتی ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں۔ فرشتوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، کچھ مقرب ہیں، کچھ کرامن کاتبین ہیں، معزز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل انسانی شکل کی صورت میں آتے تھے۔ کس صحابی کی شکل میں؟ حضرت دحیہ کلبی۔ مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں پیغام لے کر آئے تھے جب حضرت عیسیٰ کی خبر دی تھی۔ بشری شکل اختیار کرنے سے ان کی نورانی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورۃ انبیاء 26 میں آتا ہے بل عباد مکرمون، وہ تو بندے ہیں جن کو عزت دی گئی، یعنی عبد ہیں، عابد سے زیادہ عبد ہے۔ تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے گئے۔ فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل، یعنی یہ 4 رسول ہیں ان میں۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، ان کو عبد فرمایا گیا۔ لہذا کسی نے کہا کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو فرشتہ صفت ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ تو فرشتوں کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ چوتھی شاخ قرآن مجید اور ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ جو آپ سمجھنا چاہیں، لیکن بس اتنا دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس ایمان کو پختہ کر دے۔ ہمارا آج تک تو امت مسلمہ کا جو گروہ جو میری آپ کی ایج کے ہیں، ان کا تو قرآن پہ ایمان ہے، شکر ہے، پڑھے نہ پڑھے، لیکن ہماری نسلوں کے ایمان شک میں ہیں، خطرے میں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں چند باتیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیا ہیں یہ کتابیں جو رشد و ہدایت اور فلاح کے لیے انبیاء کرام کو دی گئیں؟ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتب ہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط سکھاتی ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف کتابیں اور صحیفے دیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ 213 کان الناس امۃ واحدہ سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی لوگوں میں اختلاف آیا، اللہ نے کسی نبی کے ذریعے اس اختلاف کو دور کیا۔ تقریباً 400 کتابیں نازل ہوئیں، یہ نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ 400 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ ساری کے ساری اللہ کی طرف سے مانی جائیں گی، ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ مانوی تحریف اس میں نہیں کی جائے گی اور لفظی تحریف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ سورہ ہجر کی آیت 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے ہمیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے اور باقی کام اللہ پہ ڈال دیں۔ مکمل اور جامع ترین کتاب ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی۔ سورۃ نساء 136 بتا رہی ہے کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوگا وہ کیا ہوگا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اللہ کی اس کتاب کے حقوق آپ پیچھے سن چکے ہیں، پارہ نمبر 1 کے اینڈ پہ 5 رائٹس آف دی قرآن۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ سورۃ انعام 105، اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں، یہ اس کا تقاضا ہے، اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن 5 چیزوں کے متعلق نازل ہوا، 5 امور، 5 ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 حلال اور حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ محکم اور متشابہ اور امثال، حکم والی آیتیں، شبہ والی آیتیں اور مثالی آیتیں۔ تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت لو۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ قرآن کی فضیلت ہمارے کہنے کی محتاج تو نہیں، لیکن صرف آپ کی خوشی کی خاطر ورچوز آف دی قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ 2 پارے ہمارے لیے جنت کے درجوں کو بلند کرنے والے ہو۔ اور ان حدیثوں کو آپ تھکن کے باوجود سن رہے ہیں، کیونکہ اگلی حدیث میں زیورات کی بات آ رہی ہے، سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن
یعنی جو قرآن پڑھتا بھی اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب حلی ہی، اس کو زیور پہنا. تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاج الکرامہ. قرآن پھر کہے گا یا رب زد ہو، اس کو اور بڑھا، اس کے اوپر اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت اور بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا، حلہ ڈریس اپ کیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا. اللہ کرے ہمارا قرآن بھی یہی کہے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکی بڑھتی جائے گی. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کرے ہم سب کے ساتھ یہی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، یعنی زبان موٹی ہے یا کن ذہن ہے، تو اس کو تو دگنا اجر ملے گا. تو یہ میرے جیسے بندوں کے لیے تھا. اللہ میری کمیاں دور کرے. آخر میں آج کے اس پورے موضوع کی نظر ایک شعر: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. مسلمان کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. آج کی دعا محبت سے پڑھتے ہوئے دہرائیے گا: سبوہن قدوسن رب الملائکتی والروح. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1091 ہے. بہت ہی پاکیزہ، نہایت مقدس، فرشتوں اور روح جبرائیل کا رب. صبح و شام کی دعاؤں میں بھی آپ کو یہ دعا مل جاتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.